الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک موقع پر اور اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پھر میں حضرت مولانا قاسم عبداللہ صاحب عزیزہ مجدہم، ان کے برادران گرامی قدر اور ان کے ادارے کے تمام اساتذہ، طلباء، عملے کے افراد کا ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سعادت کا موقع عنایت فرمایا۔ میں یہاں تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام کا بھی ممنون کرم ہوں کہ وہ اس مبارک اور اس سعادت کے موقع پر یہاں تشریف لائے۔ طلباء عزیز اور بالخصوص دورہ حدیث کے طلباء، ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب اور وہ تمام لوگ جو ان کی ان منازل میں جن سے وہ گزشتہ 8-10 برس گزرے معاون اور مددگار رہے، وہ بھی قابل صد مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو تقریب ہے یہ جامعہ حمادیہ میں منعقد ہو رہی ہے، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے محترم، ہمارے مقتدی حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، ان کی شبانہ روز اور دن رات محنتوں کا یہ نتیجہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت اسے جاری و ساری رکھے۔ ہمارے اس خطے بر صغیر میں
جو مدارس کی تاریخ ہے اس سے اہل مدرسہ عام طور پر واقف ہیں کہ ہمارے اکابر نے یہ مدارس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر نظر رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو حاصل کرتے ہوئے قائم فرمائے۔ اگر آپ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا زمانہ اور اس زمانے میں عالم اسلام کے احوال پر نظر ڈالیں تو پورا عالم اسلام زخمی زخمی نظر آئے گا، اور پورا عالم اسلام بہت خوفناک حالات کا شکار نظر آئے گا۔ ہمارے خطے میں جو استعمار آیا اور جو بیرونی قوتیں حملہ آور ہوئیں، ان میں ولندیزی بھی تھے جو آج ڈچ کہلاتے ہیں، اور فرانسیسی بھی تھے، اور انگریز بھی تھے۔ ان کی اس سونے کی چڑیا کو حاصل کرنے اور اس پہ قبضہ کرنے کی پہلے آپس میں باہمی جنگیں بھی ہوئیں، اور بالآخر انگریز ان پر غالب آیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ وہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے، اس وقت صرف اتنی بات بتانی ہے کہ اس خطے میں ہمارے اکابر نے بھی جد و جہد کی، اور پورے عالم اسلام میں ہر جگہ جد و جہد ہوئی ہے، ہر جگہ مقابلہ ہوا ہے، ہر جگہ جہاد ہوا ہے، ہر جگہ قتال ہوا ہے، ہر جگہ بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ مراکش، الجزائر، تونس کے حالات پڑھیں، اگر آپ لیبیا کے حالات پڑھیں، اگر آپ افریقہ کے اور بہت سے ممالک کے حالات پڑھیں اسی دور کے، تو بہت بڑی بڑی کاوشیں اور قربانیاں دی گئی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ استعمار جو پورے عالم اسلام پر مختلف شکلوں اور رنگوں میں مسلط تھا، اس میں سب سے خوفناک اور سب سے ظالم اور سب سے زیادہ جابر وہ فرانسیسی استعمار تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پیرس کے اندر وہ میوزیم دیکھے ہیں جن میں اس دور میں جو مسلمانوں نے فرانسیسیوں کے ساتھ قتال اور جہاد کیا، تو ان کے بقایا جات، ان کے سر کی کھوپڑیاں وہاں رکھی ہیں، ان کے ہاتھ وہاں رکھے ہیں، ان کے سینے وہاں رکھے ہیں، ان کی ٹانگیں وہاں رکھی ہیں، اور سب پر ساری تفصیل درج ہے۔ اور فرانس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے وہاں اسلام کا بیج مار دیا ہے، اسلام کا بیج ختم کر دیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ الحمدللہ مراکش میں بھی اسلام موجود ہے، الجزائر میں بھی اسلام موجود ہے، تونس میں بھی اسلام موجود ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام موجود ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ طلبہ عزیز جو اب فراغت حاصل کر رہے ہیں اور ان کے سروں پر ان کے اساتذہ اب دستار رکھیں گے، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس نقطے کو ضرور سمجھیں کہ پورے عالم اسلام میں مدرسہ ختم ہو گیا، بر صغیر میں باقی ہے، پاکستان میں باقی ہے، ہندوستان میں باقی ہے، بنگلہ دیش میں باقی ہے، برما میں باقی ہے، افغانستان میں باقی ہے، اور ایران کے کچھ حصوں میں باقی ہے۔ باقی سارے عالم اسلام سے مدرسہ ختم۔ اور یہاں پر بھی مدرسہ ختم کرنے کی ایڑی چوٹی کی کوشش ہو رہی ہے، اور ابھی نہیں ہو رہی، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہو رہی ہے، اور یہاں بھی ہو رہی ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ سرکار، حکومت کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتی کہ مدرسہ باقی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اسے باقی رکھنا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر کا امتیاز کیا تھا۔ چنانچہ اس کو سمجھنے کے لیے میں طلبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تاریخ دارالعلوم دیوبند ضرور مطالعہ کریں۔ اس میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے قیام کے وقت جو اصول ہشت گانہ دارالعلوم دیوبند کا دستور، دارالعلوم دیوبند کا آئین،
وہ 8 اصول ہیں جن پر دارالعلوم کو چلایا گیا، اور اب تک پورے اس خطے کے مدارس انہی اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہماری اکابر کی اس کاوش کو اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا دارالعلوم نہ صرف دیوبند میں موجود ہے بلکہ پورے خطے میں موجود ہے، اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی دارالعلوم دیوبند ہی ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ بھی دارالعلوم دیوبند ہے۔ جامعہ فاروقیہ بھی دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم کراچی بھی دارالعلوم دیوبند ہے، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن بھی دارالعلوم دیوبند ہے، جامعہ خیر المدارس بھی دارالعلوم دیوبند ہے، جامعہ اشرفیہ بھی دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک بھی دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ تمام اس خطے میں جو مدارس قائم ہیں وہ سب دارالعلوم دیوبند ہیں، یہ اسی کی شاخ ہے۔ اور وہ اصول ان میں سے چند میں آپ سے مثلا ایک ہی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب تک اس دارالعلوم دیوبند کی مالیت کا مستقل بندوبست اور انتظام نہیں کیا جائے گا تب تک یہ دارالعلوم صراط مستقیم پر چلتا رہے گا، اور جب دارالعلوم دیوبند کی مالیت کا مستقل بندوبست اور انتظام کر دیا جائے گا تو یہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اب یہ بات اگر آپ عقل سے سوچیں اور سن 2024 میں سوچیں تو کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اہل مدارس کے لیے کہ وہ 2 4 5 سالہ ایک منصوبہ بنائیں کہ جی ہم اپنے ادارے کے لیے مالیات جمع کریں گے اور اس سے اتنی دکانیں بنا لیں گے، اتنے فیکٹریاں بنا لیں گے، اتنا فلاں بنا لیں گے، اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے مدرسہ چلے گا۔ یا ہم جیسا کہ ہمارے ہاں یہ کوششیں مسلسل کی گئی ہیں اور اس وقت تک وہ جاری ہیں کہ ان مدرسوں کو سرکار کی سرپرستی میں لے لیا جائے، آج بھی وزارتوں کے تحت لیے جانے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جب اس کی مستقل آمدنی کا بندوبست اور انتظام ہو جائے گا تو یہ صراط مستقیم پر قائم نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہمارے اکابر اس خطے کے تمام مدارس کے محتممین کے ہاتھ پیر باندھ کر گئے کہ اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ہیں، جھک مارو، راتوں کو اٹھو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑو، اللہ سے مانگو، اللہ انتظام کریں گے۔ طلبہ کے لیے آٹا نہیں، اللہ سے مانگو۔ طلبہ کے لیے اور ضرورتوں کا انتظام نہیں ہے، بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، گیس کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اللہ سے مانگو۔ سرکار سے نہیں لینا، اور نہ صرف یہ کہ سرکار سے نہیں لینا بلکہ کسی سے بھی کوئی ایسا معاملہ مالیاتی نہیں کرنا جس سے مالیاتی بے فکری حاصل ہو جائے۔ یہ اس ادارے میں اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ چنانچہ پورے عالم اسلام میں اگر آپ نظر ڈالیں تو وہاں تمام مساجد، تمام مدارس، تمام علماء وہ سرکار اور حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ چنانچہ کوئی مدرسہ باقی نہیں، کہیں پر بھی باقی نہیں۔ اور اگر کہیں یورپ، افریقہ، امریکہ کے ملکوں کے اندر کوئی مدرسہ ہے تو وہ بھی خوب اچھی طرح یاد رکھیے وہ بھی دارالعلوم دیوبندی ہے، وہ بھی جامعہ حمادیہ اور جامعہ فاروقیہ ہی کی طرح ہے۔ اسے بھی قائم کرنے والے انہی مدارس کے فضلاء اور اسی نظم کے مطابق چلا رہے ہیں۔ وگرنہ عام طور پر عالم اسلام میں چاہے آپ مشرق میں چلے جائیں، چاہے آپ مغرب میں چلے جائیں، چاہے آپ شمال میں چلے جائیں، چاہے آپ جنوب میں چلے جائیں، ہر جگہ یہی صورت ہے۔ چنانچہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے ان بنیادوں پر یہ قائم فرمایا۔ آپ یاد رکھیے 1857 کے جہاد آزادی کے بعد 1857 یاد رکھیں، اور پھر دارالعلوم کے قیام کی تاریخ ہے 1866۔ تو 57 اور 66 میں چند برس ہیں۔ ان چند برسوں میں جو محنتیں ہمارے اکابر نے کی ہیں وہ ہمہ جہت کی ہیں، اس لیے کہ 1857 کے جہاد آزادی میں
انگریز نے مسلمانوں کا اور بالخصوص علماء کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام کیا، سولیوں پہ چڑھایا، قتل کیا، کالا پانی بھیجا، زمینیں قرق کر لیں، مدرسے دفن کر دیے، مسجدیں منہدم کر دیں، اسلام کا نشان مٹانے کی اس نے بھرپور کوشش کی۔ چنانچہ ایک بہت بڑا طبقہ اہل دین کا، اہل علم کا، علماء کا، ان کی اولادیں یتیم ہو گئیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور پورے خطے کے اندر ایک عجیب قسمہ پرسی کا عالم قائم ہوا۔ اس موقع پر پھر ایک دوسری بہت بڑی سازش ہوئی، اور وہ سازش تھی 1857 کے بعد عام معافی کی، کہ عام معافی کا انگریز نے اعلان کیا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب انگریز کا پورا تسلط ہو گیا، لہذا اب سب کو معافی ہے۔ اور اس عام معافی کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے اعلانات کیے، بازار بازار، گلی گلی، قصبہ قصبہ، کہ یہ جو مجاہدین تھے، یہ جو علماء تھے جو شہید ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، یہ ہمیں دو، ہم انہیں کھلائیں گے، ہم انہیں پلائیں گے، ہم انہیں پڑھائیں گے، ہم انہیں جب یہ کچھ قابل ہو جائیں گے تو روزگار دیں گے، اور پھر یہ اپنا پیٹ بھی پالیں گے اور تمہارا پیٹ بھی پالیں گے۔ یہ وہ موقع تھا، یہ وہ موڑ تھا جس موڑ پر ہمارے اکابر نے انگریز کو جواب دیا اور یہ اعلان کیا کہ بچے ہمیں دو، ہم انہیں کھلائیں گے، ہم انہیں پلائیں گے، ہم انہیں پڑھائیں گے، اور ان کو پڑھانے کے بعد ہم ان کے آباء و اجداد کی طرح انہیں علماء اور انہیں مجاہدین بنائیں گے۔ اور قوم سے یہ درخواست کی اور قوم سے یہ وعدہ لیا کہ اس جد و جہد میں تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ آپ 1866 میں جب یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے قائم ہوا تو ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا۔ استاد کا نام بھی ملا محمود اور پڑھنے والے شاگرد کا نام بھی محمود۔ یہ دو محمود جمع ہوئے اور علماء نے ان کی سرپرستی کی، ان کو لکھایا پڑھایا، قوم نے ساتھ دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ عہد جو علماء اور قوم کے درمیان ہوا تھا یہ آج تک جاری ہے۔ آج ان مدارس میں اگر آپ صرف کراچی ہی کے مدارس کا سالانہ میزانیہ جمع کریں تو وہ شاید اربوں میں پہنچے گا، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد قوم ہے۔ وہ قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ آج بہت آپ کو دھوکے دیے جاتے ہیں اور مختلف انداز کے اندر یہ چیزیں چلائی جاتی ہیں کہ جی سیلانی والا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور جے ڈی سی والا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ 150 سال سے اس پورے خطے کے اندر یہ مدارس نہ صرف یہ کہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، علاج معالجہ، اور قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی نسبت ہے جے ڈی سی کی اور سیلانی کی ان مدارس کے ساتھ؟ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ ہمارے ہاں چرچے نہیں ہیں، ہمارے ہاں دکھاوے نہیں ہیں، اللہ کے نام پر ہمارے اکابر اس خطے میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ان طلبہ عزیز سے میری یہ درخواست ہے کہ آج آپ کے سر پر جب آپ کے اساتذہ یہ دستار رکھیں گے تو انہیں بھی آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، قوم کو بھی آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ کو اسی کاروان کا حصہ بننا ہے جو 1866 کے اندر ہمارے اکابر نے شروع کیا تھا۔ کسی سرکار سے متاثر نہ ہو، کسی دربار سے متاثر نہ ہو، کسی مالیت سے متاثر نہ ہو۔ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین ہے کہ وہ اس کائنات کے تمام خزانوں کا اکیلا اور فقط اکیلا مالک ہے۔ وہ ان تمام محنتوں اور ان تمام کاوشوں کا اکیلا کفیل ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پورے خطے میں یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ یہاں بھی جامعہ حمادیہ کی شکل میں، اس کی مختلف شاخوں کی شکل میں، اس کی مختلف مساجد کی شکل میں، اس کے مختلف فضلاء کرام کی شکلوں میں پورے شہر، پورے ملک، پوری دنیا میں یہ فیض جاری ہے۔ میں یہاں کے رہنے والوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس عہد کو
پر وفاداری کا ثبوت نے جو 1866 میں کیا گیا تھا کہ ان مدارس کے ساتھ ہمیں پوری قوت کے ساتھ حکومت اور سرکار کتنے ہی دباؤ ڈالے لیکن ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس مبارک مجلس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ طلبہ عزیز جو فارغ ہو رہے ہیں اور جن کے سروں پر آج دستار رکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے خدمت کرنے کا اور محنت اور کوشش کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔